اور آپ کی قبر انور سے آپ کے جسد اقدس کو نکال کے، آپ کی بیوی کے جسد اقدس کو نکال کے، قریب ہی ایک غلام کا جسد اقدس تھا اسے بھی نکالا، اور پھر نکال کے پتہ نہیں کہاں لے گئے اور مزار اقدس پہ آگ لگا دی گئی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، کیونکہ جن لوگوں نے بھی دین پہ کام کیا، لوگوں نے ان کے ساتھ بہت سارے ظلم کیے، تو اسی حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار اور نوجوانوں کے گوش گزار یہ بات کرنی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تھا کون، کس شان کا مالک تھا، کس طرح تقوی والی زندگی گزاری، اور پھر اللہ رب العزت کا کیسا محبوب بندہ تھا۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، کیونکہ انتہا پسند ہر دور کے اندر آئے، اسلام کو نقصان پہنچانے والے، اور میں یہ بات بھی واضح کرتا چلا جاؤں کہ جن لوگوں نے جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار اقدس کی بے حرمتی کی ہے، وہ کوئی اور لوگ نہیں تھے بلکہ کلمہ پڑھنے والے ہی تھے۔ وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے بلکہ مسلمان ہی کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کو نقصان پہنچانے والے وہ لوگ ہیں۔ تو میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے کون؟ آپ کا تعارف کیا ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات توجہ طلب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ رات کو آپ گشت کرتے تھے، دوسرے خلیفہ میرے محبوب کے یار اور چاروں یاروں میں سے بڑے افضل مقام رکھنے والے جناب حضرت عمر، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں جب بھی عمر کا نام آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور یہ تاجدار کائنات کا فرمان ہے، وہ چاہے بڑا عمر ہو یا چھوٹا عمر ہو، عمر ہے عمر، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے جہاں پہ عمر تو ہوگا وہاں پہ شیطان نہیں آئے گا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک حدیث کے اندر آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ نے 2 وزیر مجھے عرشوں پہ دیے ہیں، 2 وزیر مجھے فرشوں پہ دیے ہیں۔ جو فرشوں پہ وزیر دیے ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، اور فرمایا جو عرشوں پہ اللہ نے مجھے وزیر عطا کیے ہیں، فرمایا ایک کا نام جبریل امین ہے اور دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ پتہ یہ چلا وزیر اس کے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے، تو ہمارا پھر سنیوں کا عقیدہ یہ ظاہر ہو گیا، بلکہ ہر درد دل اور ایمان اور کلمہ پڑھنے والے کا یہی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ اس جہان کے بھی بادشاہ ہیں، مصطفیٰ اس جہان کے بھی بادشاہ ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عمر اپنے دور خلافت کے اندر رات کو چہل قدمی کرتے ہیں، لوگوں کے حالات معلوم کرتے ہیں۔ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ قوم مر رہی ہے، حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں، قوم مر رہی ہے اور قوم ایسی وبا کے اندر مبتلا ہے، لیکن حکمران اس پہ کچھ کام کرنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ اور یہ کل قیامت کے دن ان لوگوں سے سوال ہوگا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہل قدمی کر رہے ہیں، کرتے کرتے کیونکہ آپ لوگوں کا حالات معلوم کرتے تھے، ایک گھر سے آواز آئی، کہا بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے، دودھ زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، زیادہ پیسے آئیں گے۔ بیٹی کیا کہتی ہے؟ بیٹی کہتی ہے ماں تجھے پتہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا، جو دودھ کے اندر پانی ملائے گا اسے سزا دوں گا۔ اب ماں کہتی ہے بیٹی اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے، اس وقت کون سا ہمارے گھر عمر دیکھ رہا ہے؟ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، دروازے کے قریب تھے۔ جناب حضرت عمر اور ہمادن گوش ہو کے بات سننے لگے، اور آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بیٹی کی بات سنی، اور بیٹی نے کہا ماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات جناب حضرت عمر نے بیٹی کی زبان سے یہ بات سنی کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے۔
اور جو ہی آنسو برسے، توجہ طلب بات یہ ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر آئے، صبح اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اور جو ہی مشورہ کیا کرنے کے بعد کیا مشورہ کیا؟ مشورہ یہ کیا کہ ہم نے کسی کے گھر رشتہ لینے کے لیے جانا ہے، کسی کے گھر رشتہ لینے کے لیے جانا ہے۔ جناب حضرت عمر کا بیٹا جوان تھا، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی صبح کے وقت اسی بیٹی کے گھر آئے، آ کے رشتہ طلب کیا۔ ماں کہتی ہے ہمارے تو نصیب جاگ اٹھے ہیں، عورت کہتی ہے ہمارے تو نصیب جاگ اٹھے ہیں کہ ہمارے گھر وقت کا امیر اور وقت کا بادشاہ رشتہ لے کے آ گیا ہے۔ جناب حضرت عمر نے کہا میں کسی وجہ سے نہیں آیا، مجھے نہ مال نہ دولت کوئی غرض نہیں، بس اس بیٹی کے جو رات والے جملے ہیں عمر کو اس نے مول ہی لے لیا ہے، عمر کو خرید ہی لیا ہے، میں کسی اور وجہ سے نہیں آیا، فقط اس وجہ سے آیا ہوں کہ یہ بیٹی میری نسل کی تربیت کرے گی اور ان میں سے اللہ میری نسل میں سے اچھے حکمران پیدا فرمائے گا، اللہ اچھے انسان پیدا فرمائے گا۔ اب جناب حضرت عمر نے رشتہ تو طلب کر لیا، رشتہ قبول بھی ہو گیا، شادی بھی ہوگی، نکاح بھی ہوا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بیٹھے ہوتے، اور جب وہ بیٹی وہ نو سامنے آتی، بہو سامنے آتی، آپ اسے کہتے بیٹی وہ رات والے مجھے جملے تو سنا، وہ رات والے مجھے جملے تو سنا۔ جناب حضرت عمر سنتے، بیٹی کہتی کہ میری ماں کہتی تھی کہ پانی ڈال دے دودھ کے اندر، میں نے کہا عمر نے منع کیا ہے، ماں کہنے لگی عمر کون سا دیکھ رہا ہے، اور میں نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے جملے سن کے خوش ہوتے، جب خوش ہوتے توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے اسی بیٹی میں سے، اسی بہو میں سے اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی میں سے اللہ نے وقت کا اتنا بڑا امام، وقت کا مجدد اور وقت کا حکمران جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا، جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے کون؟ توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل جو لاکھوں حدیث کے محدث ہیں، اور آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ذرا توجہ طلب بات ہے، میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ لوگوں اذا رأیت رجلا یحبہما ابن عبدالعزیز، کہا وَيَذْكُرُ مَحَاسِنَهُ وَيَنْشُرُهَا، آگے فرمایا اَنَّ مِن وَرَاءِ ذَلِكَ خَيْرَ انشاء اللہ، فرمایا جو بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے اور فرمایا پھر ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے، پھر ان کی تعریفیں بیان کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، فرمایا میں احمد بن حنبل اسے گارنٹی دیتا ہوں اللہ اسے کلمے والی موت نصیب کرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا انشاءاللہ۔ فرمایا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ محبت کرتا ہے میرا رب خاتمہ بالایمان عطا کرے گا۔ اور یہ ذکر ہم ایسے ہی نہیں کرتے، ہم یہ ذکر اپنی نجات کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کون لوگ ہیں، کس شخصیت کے مالک ہیں کہ جب آپ نے حکمرانی کی 2 سال 2 مہینے فقط آپ نے حکمرانی کی، اور آپ کی حکومت کے اندر، آپ کی سلطنت کے اندر ایک بندہ بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا، ایک فقیر بھی نہیں بچا تھا، ایک ایسا شخص بھی نہیں بچا تھا جو کسی سے سوال کرے۔ یعنی آپ نے لوگوں کے اندر اتنا حسن معاشرت پیدا کر دیا، لوگوں کے اندر اتنا حسن پیدا کر لیا، لوگوں کے اندر اتنے اخلاقیات پیدا کر دیے، لوگوں کے اندر ایسا نظام برپا کر دیا کہ دینے والے تو سبھی تھے، لینے والا کوئی بھی نہیں تھا، دینے والے سبھی تھے، لینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام بڑے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی اور چھوٹے طبقے کو پیش کی، اور جب لوگوں کو زکوٰۃ، اتنی لوگوں کے پاس اتنا مال ہو گیا کہ بڑے اور چھوٹوں کو آپ نے برابر کر دیا۔ کس طرح؟
کہ بڑوں کی زکات منی تو چھوٹوں کو دی، جب نیچے والے طبقے کو زکات دی وہ بھی اتنے امیر ہو گئے، اب وہ بھی زکات دینے والے ہو گئے، ان کے پاس بھی اتنا مال آ گیا کہ اب وہ بھی زکات دیتے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فقط 2-2.5 سال آپ نے حکومت کی، لیکن 2,500 سال تک جتنی حکومتیں آئیں ان پہ آپ کا نقش ضرور موجود تھا۔ اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ آپ کی حکومت کی مثالیں دیتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت وہ حکومت تھی کہ جس کے اندر بکری اور بھیڑیا کٹھے پانی پیتے تھے، جس کے اندر شیر اور بکری کٹھے جنگل کے اندر پھرتے تھے، کبھی ایک دوسرے کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا، توجہ طلب بات ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تھے کون؟ آپ اپنی حکومت کا کوئی کام کر رہے تھے، قریبی غلام تھا، غلام بیٹھا ہوا نوجوان شخص تھا، وہ بیٹھا بیٹھا اسے نیند آ گئی، سو گیا۔ قریب ایک مہمان آیا تھا، جب مہمان نے دیکھا کہ غلام تو سو گیا ہے، اب حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے جگائیں گے، آپ کا چراغ بجھ گیا، اٹھے، خود ہی چراغ کے اندر تیل ڈالا، خود ہی چراغ کو دوبارہ جلایا۔ توجہ طلب بات یہ ہے، قریب بیٹھا مہمان کہتے ہیں عمر تو اتنا بڑا حکمران ہے، خود ہی اٹھا، خود ہی جا کے چراغ جلا دیا۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے، آج کسی کے پاس عہدہ آ جائے اس کے نخرے نہیں جاتے، آج کسی کے پاس سیٹ آ جائے وہ خود پانی پینا پسند نہیں کرتا، آج کسی کے پاس کوئی عہدہ یا تھوڑے پیسے چند ٹکے آ جائیں تو وہ کسی کی عزت نہیں کرتا۔ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یار وہ بھی تو انسان ہے اور نوجوان ہے، نوجوان کو زیادہ نیند آتی ہے، اٹھے، جا کے فرمایا کہ میری بات سن لے، میں جب چراغ جلانے گیا تھا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا۔ توجہ طلب بات ہے، جب میں چراغ جلانے کے لیے اٹھا تھا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جب میں واپس آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا۔ فرمایا میری شان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، اگر میں نے اٹھ کے چراغ جلا لیا تو اس میں حیرت ہی کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے نبی تو وہ نبی ہے جنہوں نے اپنے کپڑے خود دھوئے، میرے نبی تو وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے جوتے خود سلائی کیے، اپنی چادریں خود سلائی کی۔ فرمایا میرے نبی تو وہ نبی ہیں کہ جو اپنا کام خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب حکومت ملی نا، حکومت ملنے سے پہلے آپ اتنے بڑے شہزادے تھے کہ جو ایک سوٹ آپ تن پہ پہن لیتے دوبارہ وہ سوٹ نہ پہنتے، اتنے امیر تھے کہ جو ایک کپڑا جسم پہ پہن لیتے وہ دوبارہ نہ پہنتے، اسے تقسیم کر دیتے، لوگوں کے اندر دے دیتے، اور وہ کپڑا دوبارہ جسم پہ نہ آنے دیتے، اتنے امیر ترین شہزادے تھے۔ لیکن جب اللہ نے حکومت عطا کی پھر کیا ہوا؟ آپ نے کپڑے اتار دیے، لوگوں کو دے دیے، پھٹے کپڑے پہن لیے۔ اپنی بیوی، آپ کی بیوی بھی بڑی امیر گھرانے کی تھی، عبد الملک کی بیٹی تھی اور ولید کی بہن تھی، سلمان کی بھی بہن تھی، اور یہ بڑے بڑے بادشاہوں کی ہمشیرہ اور بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹی تھی۔ تو آپ نے اسے کہا کہ اب میں نے بڑے تیرے ساتھ اچھے دن گزارے ہیں، لیکن جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اب وقت امتحان کا آ گیا ہے، اب بات یہ ہے کہ مجھ سے طلاق لینا چاہے تو میں دینا چاہتا ہوں، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھے حقوق معاف کر دے، اور جتنا تیرے پاس مال ہے سارا کا سارا قومی خزانے کے اندر جمع کرا دے۔ اب بیوی کے زیور سبھی کچھ قومی خزانے کے اندر جمع کرا کے اب بس کبھی کھانا پکتا ہے گھر کے اندر، کبھی نہیں پکتا، صبح کھانا پکا تو شام نہ پکا، شام کو پکا تو دوپہر کو نہ ملا، ایسا وقت تھا، اور بچوں کے جسم پہ بھی پھٹے ہوئے کپڑے، خود بھی پھٹے کپڑے پہن لیے۔ لیکن ایک بات ضرور تھی، جب بھی کسی غریب کو دیکھتے اس کے جسم پہ پھٹے کپڑے دیکھتے تو اسے نئے سلا کے دیتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، عید کا دن تھا، بنو امیہ بڑا امیر ترین خاندان ہے، اور اسلام کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی اس کے اندر آئے کہ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اسلام کے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیہ خاندان کے تھے۔ تو عید کا دن ہے، آپ کے سارے رشتہ دار ملنے کے لیے آئے۔ توجہ طلب بات یہ ہے
जो लोग औलाद को हलाल खिलाते हैं फिर उन्हें मिलता क्या है। जनाब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को मिलने के लिए आए। असूल था कि लोग वक़्त के अमीर, वक़्त के हाकम को मिलने के लिए आते थे। सारा खानदान मिलने के लिए आया। लोगों ने पोशाकें पहनी हुई है, लोगों ने अमीर तरीन वो जो जुब्बे उस वक्त के थे पहने हुए हैं, बड़े महंगे महंगे। जनाब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को मिलने आए तो आपके जिस्म पे फटे हुए कपड़े हैं। तवज्जो तलब बात है। आपके बच्चों में से 12 की तादाद आती है, सारे बच्चे आपके भी मिलने के लिए आए हाकम की गरज से और हाकम की हसीयत से। जब मिलने के लिए आए, एक तरफ आपके बच्चे हैं, एक तरफ रिश्तेदारों के बच्चे हैं। देख के आपकी आंखों में आंसू बरस आए, आंसू बरस आए। खजाने भरे हुए हैं दौलत के, लेकिन सारे के सारे खजाने हुकूमत के अंदर हुकूमती खजाने में जमा करा दिए, लेकिन अपने बच्चों के फटे हुए कपड़े ईद वाले दिन भी। हजरत दरअसल बात यह है कि बाप के पास पैसे हों भी, कर भी सकता हो, लेकिन वो बच्चों को हलाल खिलाना चाहता हो, फकत इस गरज से वो अपने बच्चों को हराम ना खिलाए, तो फिर जो बाप के दिल पे गुजरती है वो उसे ही पता है। अब एक तरफ तो सारा खानदान, वो हम लोग तो उसे शरीक का लफ्ज भी बोलते हैं ना, एक तरफ शरीक खानदान, दूसरी तरफ औलाद। अब जनाब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बड़े बेटे को कहा, फरमाया बेटा तुझे मुझ पे गुस्सा तो आ रहा होगा, बेटा तो आपके दिल पे ये गुजर तो रही होगी कि हमारे बाकी खानदान के बच्चे इतने सजे सवरे हुए हैं, हमारे वालिद ने हमें कपड़े भी लेके नहीं दिए, आपका बेटा भी तो आपका बेटा था ना। उठ के खड़ा हुआ, उनका नाम ही अब्दुल मलक था। खड़े होकर कहते अब्बा हुजूर हमें आपसे कोई गिला नहीं, हम फख्र से लोगों को कह सकते हैं कि हमारा बाप वो बाप है जिसने हमारे हलक के अंदर एक भी हराम का लुकमा नहीं जाने दिया। और हुजूर हम जो ये बात कहते हैं, आपके बेटे ने ये बात कही, कहा अब्बा हुजूर हम फख्र से अपने सर को बुलंद समझते हैं, और इस वजह से कि लोगों ने चाहे हराम की कमाई से अपने जिस्म पे अच्छा लिबास तो पहन लिया है, लेकिन हम अपना सर फख्र से बुलंद समझते हैं कि वो जिस सड़क से गुजरते हैं उन्हें कोई नहीं पूछता, लेकिन हम जिस मोहल्ले से भी गुजरते हैं लोग उंगलियां उठा उठा के कहते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा जा रहा है, उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा जा रहा है। जब अपनी औलाद को हलाल खिलाया होगा तो फिर औलाद कभी बंदे की कमर झुकने नहीं देगी, औलाद कभी फिर बेवफा नहीं होगी, औलाद कभी फिर वालिदैन के साथ बेवफाई नहीं करेगी। शर्त यह है कि औलाद को हलाल का लुकमा खिलाया हो। अब तवज्जो तलब बात यह है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बड़े सारे वाक़यात आते हैं। मैं एक वाक़या सुना के आपकी वफ़ात की तरफ चलता हूँ। जनाब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का ज़माना है, वक़्त के हाकिम है, एक सैयदज़ादा बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, उसकी 4 बेटियां थी, 4 बेटियां बहुत ज़्यादा गरीब, और उसकी आदत यह थी कि वो मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ा करता था, मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ा करता था, आदत मुबारक ये थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज भी वक़्त के हुक्मरान हैं, लेकिन रोज रात को 10,000 मरतबा मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ते हैं, और 10 पारे आप कुरान पाक के मुकम्मल करते हैं। आज हुक्मरान तो हुक्मरान रह गए, कौम के पास ही इतना वक्त नहीं है कि वो कुरान के करीब चली जाए। हमारे पास नौजवानों को ये पैगाम दूंगा, फेसबुक का वक्त तो है, व्हाट्सएप का वक्त तो है, हमारे पास मैसेज और मोबाइल इस्तेमाल करने का वक्त तो है, लेकिन किसी बंदे के पास इतना वक्त नहीं कि वो एक पारा कुरान का ही पढ़ ले, एक पारा कुरान का ही पढ़ ले। वजह यह है, वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम जमाने में एक अहसन कौम थे जब हमने कुरान का दामन पकड़ा हुआ था, लेकिन जब से हमने कुरान को छोड़ा तब से हम गुमराही के अंदर मुब्तला हो गए, और जब से कौम ने कुरान को छोड़ा और कुरान से दूर हुई, फरमाया हम वबाओं के अंदर मुब्तला होते चले गए। आज लोग ये तो कहते हैं कि वायरस तो आई, लेकिन एंटी वायरस क्यों ना आई, इसका इलाज क्यों ना आया। इसका इलाज कुरान है, जो जिसकी तरफ कोई जाता ही नहीं है। अल्लाह तो फरमाता है कि कुरान को हमने शिफा बना के भेजा है। जब से लोगों ने कुरान छोड़ा गुमराह हो गए, जब से लोगों ने कुरान छोड़ा वो बीमारियों के अंदर मुब्तला हो गए। बस एक ही हल है कि हम कुरान के करीब हो जाएं,
اللہ پھر دور وہ ہمیں عطا کر دے گا۔ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، ہر رات 10,000 مرتبہ درود شریف اور 10 پارے قرآن پاک کے پڑھتے ہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس سید زادے کی بڑی غربت ہے، رات سویا مصطفیٰ خواب میں آ گئے۔ سید زادے کے مصطفیٰ خواب میں آئے، میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے، بڑا پریشان رہتا ہے۔ عرض کی آقا کیا بتاؤں، 4 بیٹیاں ہیں، غربت بڑی ہے، کھانا پورا نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چلا جا عمر بن عبدالعزیز کے پاس اور اسے کہہ کہ فلاں دن تو نے 3,000 مرتبہ درود کم پڑھا تھا، اس کا جرمانہ دے، اس کا جرمانہ دے، 5,000 دینار دے۔ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، لیکن وہ سید نہیں جانتا تھا کہ وہ بادشاہ ہیں۔ گیا جا کے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کون ہے، لوگوں نے بتایا وقت کا حکمران ہے۔ توجہ طلب بات ہے یار، درد دل والی بات ہے۔ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا، آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، آپ نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سید نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بتا کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں محمد کا پیغام لے کے آیا ہوں، تاجدار کائنات کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مصلی پہ بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، عمر بن عبدالعزیز نے اتنا بڑا کام کیا ہے جو کم ہی حکمران کر سکے ہیں۔ آپ کے دور کے اندر نا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو ممبروں پہ گالیاں نکالی جاتی تھی، لوگ آپ کو گالیاں نکال کے اپنے بڑوں کو خوش کرتے تھے، اپنے بادشاہوں کو خوش کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ اہل بیت کے غلام ہیں، وہ اہل بیت کی محبت رکھنے والے تھے کہ جنہوں نے اس وقت سے لے کر قیامت تک تبرہ بازی بند کرا دی۔ فرمایا آج کے بعد جو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پہ بہتان باندھے گا، آپ پہ لعنت کرے گا، آپ کو گالی نکالے گا، فرمایا میں عمر اس کا گلا کاٹ کے لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ پابندی لگ گئی کہ جناب علی المرتضیٰ پہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے محب تھے آل بیت کے۔ اور جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز ایسی شخصیت کے مالک، توجہ طلب بات ہے، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے میرے مصطفیٰ کا پیغام آیا، میرے مصطفیٰ کا پیغام آیا۔ وہ کہنے لگا ہاں مصطفیٰ کا پیغام ہے، وہ 5,000 دینار دے۔ کہا مجھے بات سمجھ نہیں آئی، مصطفیٰ 5,000 دینار مانگ رہے؟ قریب ہوئے، کان میں سرگوشی کی، کہا کہ بتاؤں کہ تو 10,000 مرتبہ روز درود پڑھتا ہے؟ اب چونکے کہنے لگے اس بات کا جو 10,000 مرتبہ میں درود پڑھتا ہوں میری بیوی کو بھی نہیں پتا، میرے قریب ترین غلام کو بھی نہیں پتا، تجھے کس نے بتایا؟ کہا مجھے درود والے نبی نے بتایا ہے۔ اور پھر کہا تو نے فلاں دن 3,000 مرتبہ کم درود پڑھا تھا، مصطفیٰ نے اس کا جرمانہ مانگا ہے، دے اس کی قیمت دے۔ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کا ہاتھ پکڑا، ماتھا چوما اور کہا تو میرے مصطفیٰ کا پیغام لے کے آیا ہے؟ اور تھوڑی دور کھڑے ہو کے ایک ستون کھڑا تھا، اس پہ اپنے سر کو رکھ کے رونے لگ پڑے، زاروں کی تار روئے اور کہا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، تو کجا من کجا۔ کہنے لگے کہاں میں، کہاں آقا آپ، کہاں میں ایک غلام اور کہاں آقا آپ نے میری طرف پیغام بھیجا، میں عمر اپنی ذات پہ قربان نہ جاؤں، میں عمر اپنی شان پہ قربان نہ جاؤں کہ آقا آپ نے میری طرف پیغام بھیجا ہے؟ میرے تو سارے دکھ ہی دور ہو گئے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سید زادے کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جھونپڑی کے اندر لے گئے۔ دیکھا کہ وہاں پہ ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، کچھ ٹوپیاں پڑی ہیں، کچھ سلائی کرنے کا سامان پڑا ہے۔ تو جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز جب اندر داخل ہوئے نا، وہ بندہ کہنے لگا یہ بادشاہ کا محل ہے یا بادشاہ کی جھونپڑی ہے، یہ بادشاہ کا گھر ہے یا غریب کا گھر ہے؟ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ اسی غریب کا گھر ہے، یہ اسی فقیر کا گھر ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وقت کے بادشاہ، اور ایک طرف یہ کہ ٹوٹا مسلح، ٹوٹی چٹائی اور پھر پھٹے ہوئے کپڑے۔ آپ نے اوپر سے اپنا جبہ اتارا نا، نیچے سے پھٹے ہوئے کپڑے نکلے۔ آپ سید زادہ پوچھنے لگا حضور یہ کیا؟
ऊपर से तो इतना कीमती जुब्बा, नीचे से इतने फटे हुए कपड़े। कहने लगे वो कौम को दिखाने के लिए है, ये अल्लाह को दिखाने के लिए है, कि अल्लाह के यहाँ आजिज़ी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिस्सलात रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप वो शख्सियत हैं कि जब आपने कहा कि यार मैं ये टोपियां सी के सारी रात मैं और मेरी बीवी टोपियां सीते हैं, सुबह को मैं बेच के आता हूं और फिर हाकम की सीट पे बैठता हूं, जाके लोगों के फैसले करता हूं, कौम की खिदमत करता हूं, लेकिन मैं तो तनख्वाह भी वसूल नहीं करता, तनख्वाह भी वसूल नहीं करता, अपनी मेहनत करता हूं, ये टोपियां सिलाई कर करके और उसे बेच के अपना गुजारा करता हूं, लेकिन ये 5000 दिनार मेरी हलाल की कमाई के हैं, ये तू ले जा और मैं अपने कमाई पे रक्स करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी कमाई को कबूल किया है और मुस्तफ़ा के कहने पे मैं खर्च कर रहा हूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वो सैयदादा तो चला गया, लेकिन एक बात जरूर समझा गया कि जो दरूद पढ़ता है ना, मेरे महबूब उससे बेखबर नहीं होते, मेरे आका उस बंदे से बेखबर नहीं है, मेरे आका अपनी उम्मती से बेखबर नहीं है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में बैठ के पढ़े, मेरे आका मदीने में भी उसे देखते हैं, मेरे आका मदीने में भी उसकी खबर रखते हैं। आखिरी बात, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का आखिरी वक्त आया, आपके 4 बेटे आपके करीब थे, 4 बेटे करीब हैं। तवज्जो तलब बात यह है कि 4 बेटे करीब हैं, आपने अपने बड़े बेटे को कहा बेटा तुम सोचोगे तो सही, मेरे जाने के बाद कि हमारा बाप हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ गया, हमारा बाप हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ गया, सोचोगे तो सही और बात भी करोगे कि लोगों के वालिदैन तो बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं, बना के जाते हैं, और जो हुक्मरान होते हैं वो तो ज्यादा बनाते हैं, वो तो मुल्क में क्या दूसरे मुल्कों में भी अपने फ्लाइट खरीदते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं बेटा तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि तुम्हारे हलक के अंदर हलाल का लुकमा जरूर छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हें हलाल खिला के जा रहा हूं, और बेटा ये हलाल का लुकमा कयामत तक तुम्हारा जिक्र बंद नहीं होने देगा। आज देखो हम उनका जिक्र कर रहे हैं तो ये वजह ये है कि उन्होंने मुस्तफ़ा की गुलामी की है, उन्होंने हलाल खाया है और हलाल खिलाया है। ऐसा ही हुआ कि एक दिन आपकी सल्तनत के अंदर खजाने के अंदर सेब आए, आप लोगों को तकसीम कर रहे थे, बेटा आया मस्जिद के अंदर, छोटा था, एक सेब उठा लिया और उठा के जब उसे मुंह के अंदर रखा ना, जनाब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तकसीम करते करते दौड़े और जाके बेटे से सेब छीन लिया और छीन के कहा जा घर चला जा। अब बेटा रोता हुआ घर गया, माँ ने पूछा कि बेटा क्यों रो रहा है? अर्ज की कि अब्बा हुजूर सभी को तो सेब तकसीम कर रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। कहा बेटा मैं तुझे देती हूँ। चंद दिनार लिए और सेब मंगवाए बाजार से और बेटे को दिए। अब जनाब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर में अभी दाखिल हुए ना तो सेब की खुशबू आई। जब सेब की खुशबू आई तो दौड़ते हुए बीवी के पास पहुंचे, कहा सेब कहां से आया है, हमारे घर सेब कहां से आए हैं? बीवी ने जवाब दिया कि आपने तो इनकार कर दिया था, मेरे पास चंद दिनार और दिरहम थे, मैंने मंगवा के सेब बेटे को दिए हैं। कहा जब मैंने बेटे से सेब छीना था ना, तेजा मेरा भी चिर गया था, मेरे कलेजे को भी बर्दाश्त नहीं था, मेरे दिल से भी बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन क्या करूं, उमर को जहन्नम की आग से बड़ा डर लगता है, उमर को जहन्नम से बड़ा डर लगता है। कल कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा कि एक गरीब के बच्चे को तो सेब मुयस्सर न था। फरमाया कि मेरे दिल में ये बात आई कि उमर कल कयामत के अंदर ये सवाल हो गया कि गरीब के बेटे के मुंह के अंदर तो सेब का टुकड़ा भी ना गया और तेरे बेटे ने सेब खाया। अगर कल कयामत के दिन सवाल हो गया तो उमर क्या जवाब देगा, उमर क्या जवाब देगा? अब तवज्जो तलब बात है, ये है कि अपनी बहनों के हक खाने वालों, अपनी औलाद के हक खाने वालों और अपने वालिदैन के हक खाने वालों, तवज्जो तलब बात यह है, अगर एक गरीब का हक खाया उस पे इतनी सजा मिलेगी, जो अपने रिश्तेदारों का हक खाएगा उसका क्या बनेगा? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते थे कि लोगों कयामत वाले दिन, कयामत वाले दिन उमर से अगर इतना भी सवाल हो गया ना कि तेरी सल्तनत के अंदर एक कुत्ता भी भूखा मरा
تو فرمایا عمر اس چیز سے بھی جان نہیں چھڑا سکے گا. اور ایسا ہی ہوا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت تھا. آپ نے اپنی بیٹے سے کہا, ایک غلام بھی قریب تھا, کہا کہ جب مجھے قبر میں رکھنا نا تو میرے چہرے سے کفن ہٹا کے دیکھنا کہ میرا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے یا بیت اللہ سے پھر گیا ہے, یا بیت اللہ سے پھر گیا ہے. کیوں کہ میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب میں نے عبد الملک کو رکھا قبر کے اندر, دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور پھر گیا. جب میں نے سلمان کو رکھا قبر میں, یہ بادشاہ تھے, میں نے سلمان کو رکھا اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا. اور جب میں نے حشام کو رکھا, اور اسی طرح میں نے بادشاہوں کو جب قبروں میں اتارا تو ان کے چہرے پھر گئے تھے. وجہ یہ تھی کہ یہ نہیں تھا کہ وہ نمازی نہیں تھے, یہ نہیں تھا کہ وہ حیا والے نہیں تھے, یہ نہیں تھا کہ وہ مسجدیں نہیں بناتے تھے. ایک ہی وجہ تھی کہ وہ عدل نہیں قائم کرتے تھے, ظالم تھے, اور ظالم کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا. فرمایا دنیا کے اندر ہی لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ اس کی قبر کے اندر ہی اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف نہیں رہنے دیتا. فرمایا کہ جب مجھے قبر میں رکھو نا دیکھنا ضرور. جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو جب قبر میں رکھا گیا, آپ کا بیٹا قبر میں اترا, باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا, دیکھا کہ باپ مسکرا رہے ہیں, اور مسکراتے ہوئے آپ کا چہرہ عین فٹ ہے بیت اللہ کی طرف سے. اور تھوڑی ہوا چلی, ایک رکا اڑتا ہوا آپ کے کفن پہ آیا, اور بیٹے نے اٹھا کے پڑھا, اس پہ لکھا تھا کہ میں اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو معاف کر دیا ہے اور جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا کر دیا, جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا کر دیا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز, ادھر آپ کی روح قبض ہوئی, ادھر ایک بندہ بکریاں چرا رہا تھا, بھیڑیا دوڑا, اس نے ایک بکری پکڑی اور اسے چیر پھاڑ دیا. اب بکریوں کا چراوا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لگتا ہے عمر فوت ہو گیا ہے, عمر فوت ہو گیا ہے, عمر کا انتقال ہو گیا ہے. قریب کھڑے شخص نے پوچھا تجھے کیسے پتا؟ نہ ٹیلی فونک رابطہ اور نہ تیرے پاس کوئی پیغام آیا, نہ خط آیا, تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جب عمر زندہ تھا نا, یہی بھیڑیے میریاں بکریاں چرایا کرتے تھے, آج بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے, پتہ یہ چلا کہ عمر دنیا سے چلا گیا ہے. عمر اس شخصیت کا نام ہے, اور یہ بڑا عمر نہیں, یہ حضرت عمر کی پوتی کے بیٹے کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے, جنہوں نے اپنے دادے کے نقش قدم پہ چل کے جناب حضرت عمر کے اسی حسن معاشرت کو, اسی نظام کو آگے چلایا, اور اللہ نے قیامت تک آپ کا نام زندہ رکھا ہے آج بھی. اور میں یہاں پہ ایک بڑی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں شروع کے اندر بھی بات عرض کی, یہ عمر بن عبدالعزیز کا مزار اقدس ملک شام کے اندر ہے. کچھ انتہا پسندوں نے آپ کے مزار کو آگ لگا دی ہے پچھلے ہفتے, اور آپ کے جسد اقدس, آپ کی بیوی کے جسد اقدس کو نکال کے پتہ نہیں کہاں لے گئے ہیں. ایسے ظالم لوگ ہیں, اور وہ لوگ کوئی کافر نہیں ہیں بلکہ آپ کلمہ گو ہیں, وہ اپنے آپ کو بھی مسلمان کہتے ہیں. بس دراصل بات یہ ہے کہ عمر چاہے بڑا ہو, عمر چاہے چھوٹا ہو, وہ نہ منافق کو پسند ہے اور نہ شیطان کو پسند ہے. میرے آقا کا فرمان ہے جہاں پہ عمر کی ذات ہوگی, فرمایا وہاں شیطان نہیں آئے گا. اور میرے آقا کا یہ بھی فرمان ہے, علماء نے لکھا ہے کہ جس بچے کو ڈر لگتا ہو نا, فرمایا اس کے سینے پہ لفظ عمر لکھ دو, اور تصور یہ کرو کہ میں نے حضرت عمر کا نام لکھا ہے, فرمایا اس بچے کو ڈر بھی نہیں لگے گا. دعا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.